السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سندھ میں اچھا خاصا بھوچال مچا ہوا ہے۔ بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت خطرے میں ہے۔ مراد علی شاہ کا، فریال تالپور صاحبہ کا اور یہاں تک کہ صدر زرداری کا گھیرا تنگ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، مگر اب میں اس کا ایک اگلا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسی پر ویلاگز کیے اور اب اگلی انفارمیشن، معلومات، یعنی سندھ حکومت کی کیا تیاری ہے اگر جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے اور سنجیدہ کوئی کوشش ہوتی ہے سندھ حکومت کے اہم عہدیداران کے قریبی لوگوں کو رگڑا لگانے کا، اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو پھر ان کی کیا تیاری ہے، ان کی کیا حکمت عملی ہے۔ ایک محفل میں مراد علی شاہ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے معاملات اب دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب جب سے سیاست میں آئے یا جب سے مقبول ہوئے تب سے وہ یہ الزام لگاتے رہے، اور خاص طور پر اپنی حکومت جانے کے بعد، کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ کبھی کہتے تھے مجھے بھٹو بنا دیا جائے گا، کبھی کہتے مجھے مرتضیٰ بھٹو بنا دیا جائے گا، کبھی کچھ۔ اور اب ان دنوں ان کو شیخ مجیب الرحمن یاد آتے ہیں، اور ان کو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کو مسلسل یحییٰ خان کے ساتھ ان کی کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچانے والے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا، چھت سے چڑھا کے پوڑی کھینچ لینا ہے، اوپر چڑھا دیا، سیڑھی کھینچ لی کوٹھے پہ چڑھانے کے بعد، اب عمران خان صاحب کو بالکل اوپر لے جا کر، یا مجدھار میں جا کر پہنچا کر، اور پھر کشتی بھی چھین لی گئی ہے ان سے، اور ان کو بیچ مجدھار میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، صرف ایک آپشن، ایک راستہ وہ اختیار کر کے دیکھ لیں، شاید نجات مل جائے یا شاید مکتی مل جائے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمن بننے کی عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں تو پھر مکتی کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا، تو شاید مکتی مل جائے۔ اب وہ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے، مشورہ دینے والے کون ہیں، اس پر بھی بات کروں گا میں۔ لیکن آغاز میں جو سندھ میں کچھ دنوں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، کوئی قاضی اعجاز صاحب، مراد علی شاہ صاحب کے قریبی دوست، ان کو کہا گیا کہ جو اٹھا لیا گیا ہے، پھر ایک کاروباری شخصیت ہے محمد علی شیخ صاحب، وہ باہر جا رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے اتار دیا گیا، جہاز سے اتار دیا گیا کہ جی آپ کا تو ڈی ایکٹیویٹ ہے، آپ کا جو غیر فعال ہو چکا ہوا ہے آپ کا پاسپورٹ۔ اسی طرح مراد علی شاہ صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کے علاقے کے ہی ہیں، سلیم باجاری صاحب، ان کے اپنے حلقے سے ان کا تعلق ہے، ان کے متعلق خبریں آئیں کہ جی ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پھر کچھ لوگ جو فریال تالپور کے قریبی سمجھے جا رہے تھے، کچھ صدر زرداری صاحب کے قریبی سمجھے جا رہے تھے، اور خبریں یہ سامنے آئیں کہ جی کوئی لمبی چوڑی فہرست ہے ایسے لوگوں کی جس کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالفین سسٹم کا نام دیتے ہیں، کہ جو سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم کہ جو کلیدی لوگ ہیں ان سب لوگوں کی فہرست بنا دی گئی ہے، اور ان کو لگے گا رگڑا۔ میں نے آپ کو جب میں نے پتہ کیا کہ کہانی ہے کیا واقعی یہ کوئی اینٹی کرپشن موو ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ظاہر ہے کچھ چیزیں، کچھ ڈاٹ جب کنیکٹ کیے، کچھ معلومات ملی، تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو پیش بندی ہے این ایف سی ایوارڈ، کیونکہ جو ووکل ہیں زیادہ این ایف سی ایوارڈ کے معاملے پر کہ جی ہم نے این ایف سی ایوارڈ میں حصہ زیادہ لینا ہے، کم نہیں ہونے دینا صوبوں کا حصہ۔ منرلز کا معاملہ، مائننگز کا معاملہ، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کمپرومائز نہیں کرنا، تو اس طرح کے جو سندھ حکومت کے ایکٹیو لوگ ہیں، سردار شاہ صاحب ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں، یا پھر وزیر آب پاشی جام خان شورو ہیں، اسی طرح شرجیل انعام میمن بھی اس معاملے میں بہت ووکل ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ذرا ٹائٹ کرنا مقصد ہے، اور پھر یہ جو خبریں باہر آ رہی ہیں کہ جی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، تو ظاہر ہے جو خبریں باہر آتی ہیں، پھر وہ خبریں جب صحافیوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ پھر جو حکام ہیں سندھ کے یا پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں، قیادت ہے بڑے لیول کی، فیصلہ ساز قیادت جو ہے، صدر زرداری صاحب ہو گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو گئے، مراد علی شاہ صاحب ہو گئے، کہیں نہ کہیں فریال تالپور صاحبہ ہو گئیں، ان تک بھی میسج جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کر لیں، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ چلتے رہیں،
آپ پورا کریں ٹینیور. تو اس طرح کی کچھ پیغام رسانیاں ہو رہی تھیں کہ شاید کسی کو نیب اٹھا لے, کسی کو FIA اٹھا لے, کسی کو فلاں ادارہ اٹھا لے, یعنی وفاقی ادارے. تو یہ چیزیں تھیں اور میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ, اور مراد علی شاہ صاحب کا مقدمہ بھی اچانک کہا گیا کہ جی اس کا اس سے تعلق ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کے معاملات کا تعلق اس ساری جو کچھ سندھ کے اندر جوڑ توڑ ہو رہی ہے یا جو کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک معاملہ مراد علی شاہ صاحب کی ڈیول نیشنلٹی کا پڑا ہوا تھا, آئینی بینچ بن گئی, معاملہ آئینی بینچ میں جانا تھا, اپیل ہے بہت پرانی. اس کو نمٹانے کے لیے سپریم کورٹ نے چٹھی لکھ دی جو پٹیشنر ہیں روشن بورڈو کہ جی آئیں اور اپنا کریں, اپنی مالکی کریں اپنے مقدمے کی. تو وہ جب جائیں گے وکیل ان کے 1-2 سماعتیں ہوں گی, اس کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا. زیادہ امکان یہی ہے کیونکہ اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب 2-3 الیکشن بھی لڑ چکے ہوئے ہیں, تو معاملہ اس طرف اس حد تک شاید جائے بھی نہ, 2 الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی اس سے نفی کیا گیا کہ جی مراد علی شاہ صاحب کی حکومت تو جانے لگی ہے, مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. اب یہ ساری کہانیاں کراچی میں, مطلب میں جس دوست کو فون کروں اس کی زبان پر یہی بات, اور دوست بتا رہے ہیں کہ کراچی کی ہر محفل میں, ڈرائنگ روم میں, جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں یہی ہے کہ اب کیا ہوگا کراچی میں, سندھ میں کیا ہوگا. تو میں نے پھر کچھ دوستوں سے بات چیت کی, پتہ کیا مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. تو انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب بڑے چل ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, سب اوکے ہے, کنٹرول میں ہے, اور اگر کوئی یہ بات جو چیزیں چل رہی ہیں تو ان سے بھی بات ہو گئی ہے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب ظاہر اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں آپشنس, یا تو یہ اعصاب اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, کہیں گے ٹھیک ہے جی بازاری کو اٹھانے تو اٹھا کے لے جائیں, محمد علی شیخ کو گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لیں, اعجاز قاضی کو اٹھانا ہے اٹھا کے لے جائیں گرفتار کر لیں, جو نیب نے اٹھانا ہے FIA نے اٹھانا ہے کر لیں. یا تو وہ بہت پر اعتماد ہوں گے اور اس کے بعد وہ کسی جو بارگیننگ ہوتی ہے نا, کسی بارگیننگ پوزیشن میں وہ نہیں آئیں گے. تو کہیں گے نہیں جی ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں, ہم نے یہ NFC ایوارڈ ہے, منرلز کا معاملہ ہے, یہ معاملات ہیں اس میں. اور ویسے کینالز کے معاملے پر غصہ الگ ہے بڑی طاقتوں کو, بقول سہیل ولایت صاحب کہ وہ تو بہت سمجھتے ہیں اب ان کو, زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو. تو وہ مراد علی شاہ صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہو کہ جی ہم اگر انہوں نے حکومت سے نکال بھی دیا, یا پیپلز پارٹی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت سے نکال بھی لیا تو ہمیں سیاسی نقصان نہیں ہوگا. اگر ہم کمپرومائز کریں گے تو ہمیں سیاسی نقصان ہو جائے گا. اس اعتماد کے ساتھ بیٹھیں کہ کوئی بات نہیں, جیلیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں تو دوبارہ چلے جائیں گے. شاید ایک چیز یہ ہو, کیونکہ انہوں نے کھل کر بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی بات ہو گئی ہے, سارے معاملات جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات ہو گئی ہے, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کا دوسرا رخ, دوسرا پہلو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز کرے کہ چلے یار NFC میں ہم کچھ نہیں کرتے, منرلز میں مل کے کر لیتے ہیں. منرلز ایسا ہے کہ جس کو ذرا تھوڑا سا نا مطلب وفاق کا حصہ بھی ہوتا ہے, صوبے کا حصہ بھی ہوتا ہے, تو اس میں مل کر سرمایہ کاری کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. تو وہاں شاید سندھ حکومت کچھ اپنی پوزیشن چینج کرنے کی پوزیشن میں ہو, اور وہ کوئی اتنا بڑا ان کے لیے سندھ میں بہت بڑا سیاسی نقصان کا سبب بھی نہ بنے. جس طرح کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی مخالفت تو کرتی رہی, لیکن عوامی سطح پر آ کر انہوں نے تحریک کا حصہ جب تک نہیں بنے تب تک پیپلز پارٹی کو سیاسی نقصان ہو رہا تھا اس کا. تو منرلز کے معاملے پر شاید اس طرح نہ ہو, وہ یہ سمجھتے ہو. تو کہیں منرلز کے اوپر وہ کمپرومائز کر کے NFC, کیونکہ NFC اصل ایشو ہے, NFC کے لیے سندھ کا صرف راضی ہونا نہیں ضروری. سندھ بڑی رکاوٹ ضرور ہے NFC میں صوبوں کا حصہ کم کرنے میں. شاید سندھ سے بڑی رکاوٹ وقت آنے پر پنجاب بنے. اس وقت پنجاب اس طرح بات نہیں کر رہا, یہاں سوال نہیں اٹھایا جاتا. جب سوال اٹھایا جائے تو شاید مریم نواز صاحبہ بھی کہیں کہ جی میں اپنا حصہ کم کیوں ہونے دوں اپنے صوبے کا, اور وہ کہیں گی. کیونکہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ رنگ برنگی بس سے یہ شہر کی لائٹیں شائٹیں, یہ جو کچھ شہر میں اسپتالیں بن رہی ہیں, پورے پنجاب میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے. سیلاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایک ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے. تو وفاقی حکومت تو نہیں دے رہی ان کو, صوبے کے پاس تو NFC کا جو حصہ آتا ہے صوبے کا, اسی سے وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اتنے بڑے سیلاب کا ابھی تک سامنا کر رہے ہیں. اس میں ظاہر چھوٹی موٹی چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں اتنے بڑے ریسکیو آپریشنس میں. لیکن جب مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ معاملہ آئے گا, نواز شریف صاحب کے پاس جب معاملہ آئے گا, تو شاید وہ بھی اس پر آمادہ نہ ہو. لیکن فی الحال کیونکہ سندھ زیادہ ووکل ہے, تو فی الحال یہ ہے کہ جی پہلے تو
سندھ حکومت کو ذرا ٹائٹ کرے نا، وہاں سے اگر NFC کا معاملہ اوکے ہو جاتا تو باقی صوبے شاید مان جائے. تو سندھ حکومت تو مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی NFC پر کمپرومائز کرے گی، یا مسلم لیگ نون کرے NFC پر کمپرومائز، پنجاب کا حصہ کم ہونے دے، مجھے نہیں لگتا. تو معاملہ آ جا کے منرلز پہ رکے گا. تو جو مراد علی شاہ صاحب نے بات کی ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اگر بالکل مصیبت میں پڑ جائیں تو منرلز کے معاملے پر کوئی جو صوبے کی اسمبلی میں جو جس طرح بلوچستان میں ترمیم آ گئی قانون میں، تو شاید اس کا بھی امکان کم ہے، لیکن شاید اس طرف سندھ حکومت بڑھ جائے. تو یہ چل رہا ہے جی. ابھی تک تو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کی کرسی کے بھی چاروں پائے مضبوط ہیں اور ان کو یہ مقدمات کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اب عمران خان صاحب جو ہے جب سے سیاست میں آئے ہیں تب سے ان کا ایک ہی فوکس رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح فوج ان کے ساتھ رہے، آرمی چیف ان کے ساتھ ہوں، DGIS ان کے ساتھ ہوں، چیف جسٹس ان کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ جا کر شکار کرے. یعنی شکار کوئی کر کے دے اور وہ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے تصویر بنوائیں، جس طرح شیر کا شکار کیا جاتا ہے نا. شکاری تو کوئی اور ہوتے ہیں، بس ایسے ہی کوئی بڑے شکاری صاحب جو ہوتے ہیں پھر وہ مرے ہوئے شیر کے اوپر تصویر اپنا ٹانگ رکھ کے تصویر بنوا لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو یہی کیا. نواز شریف کا شکار نواز شریف صاحب کا پاناما کے ذریعے کیا گیا نا. پاناما سے اقامہ نکلا. ثاقب نثار نے نواز شریف کو نااہل کیا تو عمران خان صاحب کا ذرا ان کی بنی نا حکومت، اور اگلے الیکشن میں دھاندلی شاندلی کر کے RTS وغیرہ بٹھا کے جو کچھ بھی کیا گیا. بلکہ یہاں تک کہ وہ بقول اون چودھری کہ جس دن نواز شریف کو سزا ہوتی ہے اور گرفتاری دینے پاکستان آتے ہیں، بھی ایئرپورٹ پر اترتے نہیں ہیں، لینڈ نہیں کرتے، تو عمران خان صاحب مسلسل باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کرنا، اترنے نہیں دینا آپ نے پاکستان لاہور ایئرپورٹ پہ، گرفتار کریں. باجوہ صاحب نے اون چودھری کے بقول کہ مجھے کہا کہ ان کو کہیں کہ چپ کریں، اپنی الیکشن کیمپین کی طرف فوکس کریں، اپنے انتخابات دیکھیں، چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کا رائے وتیرہ. تو جب مصیبت میں آئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ مجھے مشکل سے نکالے گی بھی فوجی کمان. اس لیے عمران خان صاحب رجیم چینج سازش باجوہ نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کروں گا تو صرف اور صرف فوج کے ساتھ کروں گا. غیر دانشمندانہ فیصلہ جو تھا عمران خان صاحب کا، ناسمجھی کا فیصلہ، اس کو نہ صرف تالیاں بجاتے رہے پیچھے عمران خان صاحب کے ہمنوا، جے جے کار کرتے رہے، جناب خان صاحب آپ نے کیا کمال کر دیا، پہلے کسی نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کو پروموٹ کرتے رہے کہ خان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات ہوگی تو فوج کے ساتھ ہوگی. اور عمران خان صاحب کو بھی یقین ہو چلا کہ جی میرے پاس آخری آپشن تو یہی ہے کہ میں آرمی چیف کے ساتھ بات کروں. بات کر کے اور عمران خان کہتے تھے کہ جی میں 5 منٹ مجھے صرف چاہیے، 5 منٹ میں آرمی چیف کو آرام کر لوں گا، صرف ٹیبل کے آمنے سامنے ہم بیٹھ جائیں، اس کے بعد آرمی چیف میرا. یہ عاصم منیر صاحب کے متعلق ان کے یہ خیالات رہے. وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے اس موقف کو ان کا ایک بہت بڑا جمہوری ہونا اور انقلابی ہونا قرار دیتے تھے، اور جب ہمارے جیسے لوگ ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ نقصان ہوگا اس سے جمہوریت کو بھی، بذات خود عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی. عمران خان صاحب باجوہ اور فیض حمید کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے. اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے نکالا، اور اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی موجودہ سسٹم جو ہے وہ آرمی چیف کا ہے، وہ لے کر آئے. تو یہ اس دائرے میں کب تک رہیں گے کہ اب پھر آپ بھی آرمی چیف سے ہی مدد مانگ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہی ملی بھگت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بات کرتے تھے تو ہمارے سامنے چڑ جاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ جائیں زرداری صاحب کے پاس، جائیں نواز شریف صاحب کے پاس، جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا فائدہ وہی ہوگا، آپ کا راستہ وہیں سے نکلے گا. مفاہمت کریں، ڈیل مت کریں. آپ ڈیل کر رہے ہیں فوج کے ساتھ. بڑی بڑی گالیاں ہمیں ملتی تھی. ایک تو محفل میں ایک بزرگ نے تو کہہ دیا یہ کیا اٹھا کر لائے ہیں حبیب اکرم صاحب کو، یہ کیا اٹھا کر لائے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. اب وہی آرٹیکل لکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی یہی ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. میں سن رہا ہوں متواتر، آج کل تو سیلاب ہے لیکن اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ
سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاسی عمل کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. چلیں شہباز گل صاحب اب وہ ایک اور طرح سے آ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کو تو مارنے کا منصوبہ ہے لیکن اس میں سیاسی قیادت شامل نہیں ہے. جب یہ مری میں نواز شریف کو پتہ چلا کہ جی عمران خان کو مار کے ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے گا تو نواز شریف تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہیں بھائی ان کو باہر نکالو. یعنی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کے نواز شریف صاحب خیر خواہ ہیں تو عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ جانا چاہیے. کیپٹن صفدر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کیپٹن صفدر نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ ملک میں آگ لگ جائے گی, یہ ہو جائے گی. بھی آگ لگے نہ لگے, اگر عمران خان کی وہ جانی دشمن ہے جو کہ آپ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ جی وہ جو وزیر آباد میں ایک پٹاخہ چلا تھا بعد میں پتہ چلا کہ شاید فیض امین نے کروایا تھا. بہرحال کافی ساری چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں. اس میں جو 4 مہینے تک پلسٹر نہیں اتر رہا تھا ٹانگ سے, تو وہ اپنا جو تھا الزام اس کا وہ کس پر گیا تھا؟ وزیر اعظم پر, رانا ثناء اللہ پر, ڈی جی آئی ایس آئی پر اور فوجی کمان پر الزام دیا گیا تھا. سیاستدانوں کو بھی کہا گیا تھا کہ جی وہ ملوث ہیں اس میں, انہوں نے کروایا, مجھے ختم کروانا چاہتے ہیں. لندن پلان ہے, لندن پلان جس کے تحت مجھے قتل کیا جانا ہے. نواز شریف نے کہا کہ جس کو راستے سے ہٹا دو, تو انہوں نے اس شرط پر انہوں نے آرمی چیف لگایا عاصم منیر کو اور پھر وہ نواز شریف صاحب کو لے کر آ گئے. اب وہی لوگ یہ والا چورن بیچنے کے بعد اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, مکتی جو ملنی ہے نا وہ سیاسی عمل کے ذریعے ملنی ہے, جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں سیاستدانوں کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست میں, چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہے یا چاہے کسی کے حق میں ہے, وہ کم ہو. ہر بار اسٹیبلشمنٹ کو ایک نہ ایک عمران خان چاہیے ہوتا ہے. ماضی میں نواز شریف ان کے عمران خان تھے, ہر بار چاہیے ہوتا ہے. تو بھائی وہ عمران خان یا نواز شریفوں کی فراہمی بند ہو جائے نا ایک بار آئین میثاق جمہوریت پر. اب یہی بات علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو کہنا ہے مل کے ملاقات کر کے کہ جی آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نواز شریف کے ساتھ زرداری کے ساتھ بیٹھیں. تو بھائی یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے. تو ایک ہی راستہ اب عمران خان صاحب کے ان انقلابیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے, وہ جو سو کالڈ انقلابی ارسطو اور افلاطون تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ راستہ ایک ہے, ایک راستہ ہے. ایک گاڑی بھیجے رائیونڈ, ایک گاڑی بھیجے جاتی عمرہ, رائیونڈ اور ایک گاڑی بھیجے بلاول ہاؤس, جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس. مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے بھی تو ٹکرے مار مار کے تھک گئے. سیاستدانوں کے ساتھ ملے, سیاسی عمل کو مضبوط کریں گے تب بھی عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا ہوگا ممکن, جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی کہا ہے. تو اب ماحول پی ٹی آئی کے لوگ بنا رہے ہیں, مسلسل بنا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے کارکنوں کو بھی قائل کر لیں, کل کو ہم مذاکرات کے لیے جائیں تو ہمیں انڈے نہ پڑیں جوتے نہ پڑیں. تو وہ ماحول بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی, لیڈرشپ بھی. علی امین گنڈا پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا عمران خان صاحب کو, میں نے کہا ملاقات کروائیں تاکہ میں عمران خان صاحب کو قائل کروں, سمجھاؤں کہ جو ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہی راستہ ہے. پہلے اختیار کر لیتے تو شاید اتنے دن جیل نہ کاٹتے عمران خان صاحب. اب تک کے لیے اللہ حافظ.